اللہ رب العزت انسان کو ایک بہت بڑی طاقت عطا کرتے ہیں، مسلمان کو خاص طور پہ، مومن کو، بلیور کو، وہ ہے ناظرین دعا کی طاقت۔ اب دیکھیں اللہ کہتا ہے میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ مجھ سے مانگو اور مجھے جو ہے وہ پکارو اور مجھ سے سوال کرو، میں تمہاری جو ہے وہ پکار کو سنتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انسان کو اللہ رب العزت نے محتاج بنایا ہے، یہ اپنی ہر ضرورت کے اندر جو ہے وہ محتاج ہے۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے ساتھ ہی یہ اپنی ماں کا محتاج ہے۔ اگر ماں اس کو دودھ نہ پلائے اور اس کو لک آفٹر نہ کرے تو انسان چند گھنٹے بھی سروائیو نہیں کر سکتا۔ جاپان کے اندر ریسرچ ہوئی کہ جو بچے پیدا ہوئے اور ان کو ان کی ماؤں سے دور کر دیا گیا، ان بچوں کی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی اور وہ بچے انتہائی درجے کمزور ہو گئے۔ اگر ان کو ان کی ماؤں سے نہ ملایا جاتا تو وہ بچے انتقال کر جاتے، حالانکہ ان کو لک آفٹر کیا جا رہا تھا، ان کو دودھ بھی پلایا جا رہا تھا، مطلب ہر چیز کا خیال رکھا جا رہا تھا، لیکن صرف ان کو ان کی ماؤں سے جدا کر دیا گیا تھا۔ تو لہذا ناظرین، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اتنا مجبور ہوتا ہے اور ماں اس کو لک آفٹر کرتی ہے اور اس کو پالتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اب آپ دیکھیں کہ 2 سال کا ہو گیا، دودھ پینا چھوڑ دیا، لیکن اس کے باوجود وہ محتاج ہے اپنے ماں باپ کا۔ جب تک بچہ جو ہے تقریباً 15 سال کا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ محتاج رہتا ہے کس کا؟ اپنے والدین کا۔ اور ورنہ اس کے ساتھ جو ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے اگر والد کا انتقال ہو جائے تو وہ یتیم ہو جاتا ہے، اور اگر والدہ کا انتقال ہو جائے تو وہ مسکین ہو جاتا ہے بیچارہ۔ تو لہذا ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو محتاج بنایا ہے، اور انسان جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، جو اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، اور اگر کاروبار کرتا ہے تو تجارتی معاملات ہیں، کاشتکاری کرتا ہے زراعت کے معاملات ہیں، دکانداری کرتا ہے تو تجارت کے، اور ملازمت کرتا ہے تو ملازمت کے معاملات ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے ساتھ۔ پھر اس کے اور ایشوز ہیں، اس کے ذاتی ایشوز ہیں، ہیلتھ کو لے کر اس کے اپنے مسائل ہیں، فیملی کی پرابلمز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کے اندر اللہ رب العزت انسان کو ایک بہت بڑی طاقت عطا کرتے ہیں، مسلمان کو خاص طور پہ، مومن کو، بلیور کو، وہ ہے ناظرین دعا کی طاقت، کہ اللہ رب العزت ایک ایمان والے کو جو بہت بڑا اللہ رب العزت نے سہارا دیا ہے، وہ دعا کا سہارا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں ان کے قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اب دیکھیں اللہ کہتا ہے میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور اللہ قریب ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم خوف زدہ مت ہو، تم پریشان مت ہو، تمہاری جو بھی ضرورتیں ہیں، جو بھی مسائل ہیں، تم
پوری محنت کرو ان کو حل کرنے کی، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، مجھ سے مانگو اور مجھے جو ہے وہ پکارو اور مجھ سے سوال کرو، میں تمہاری جو ہے وہ پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری جو ہے وہ ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں اور کرتا ہوں۔ تو لہذا جب ایک مومن میں، ایک بلیورز میں، ایک نان بلیورز میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے، جو بلیورز ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اس کا پورا یعنی نقطہ نظر کس بات پر ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اس کو اپنی قوت بازو پہ اتنا بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے حکم دیا ہے کام کرو، لیکن اس کام کو مکمل کون کرے گا؟ اللہ کی ذات کرے گی۔